السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں ایک نظام دیا ہے. اس نظام کے تحت اللہ رب العزت نے ہی گھنٹے بنائے، ساعتیں بنائیں، لمحات بنائے. ان ساعتوں سے اللہ رب العزت نے ایام اور دن بنائے. دنوں سے اللہ رب العزت نے مہینے بنائے، مہینوں سے اللہ رب العزت نے سال بنائے. 100 سال پورے ہوں تو 1 صدی بنائی. یہ سب چیز اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی. دنیا کی ہر قوم نے اپنے یہاں کسی خاص واقعے پر اپنے لیے مہینے اور سال مقرر کیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے حضور علیہ السلام سے پہلے جو نبی اور رسول تشریف لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی طرف نسبت کرنے والی قوم نے اپنا ایک سن بنایا، سال بنایا، مہینے بنائے. ان مہینوں کے دنوں کو مرتب کیا اور اس سن کو کہتے ہیں عیسوی سال. یہ عیسوی سال بھی ہمارا ہی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو تعلق مسلمانوں کو ہے وہ ان کے ساتھ نسبت کرنے والوں کو نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو باتیں فرمائی تھیں وہ بالکل ان کے ہاں الٹ ہیں. سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا نا کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ماں کی گود میں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور ان کے ماننے والوں نے جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں وہ کہتے نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں. جو خود کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اسی کے ماننے والے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. تو پھر ہم زیادہ مانتے ہیں. تو یہ عیسوی سن بھی ہمارا ہے، اس کی نسبت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. آج اس کا سن چل رہا ہے 2020. اس بات کی علامت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو اتنے سال ہو گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے
مکہ مکرمہ میں ایک عظیم واقعہ پیش آیا، اتنا عظیم واقعہ کہ اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، نبی بنائے جانے کے بعد آپ پر پوری اس واقعے کے نام سے ایک سورت نازل فرمائی، سورۃ الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، نماز میں پڑھتے ہیں۔ یمن کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنے ہاں یمن میں ہی بیت اللہ کے مقابل ایک عبادت خانہ بنایا، بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا، اب فوج لے کر کے آیا، کس چیز کی فوج تھی؟ ہاتھیوں پر سوار تھے نا، اس لیے اس کا نام ہے فیل، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ اسی صورت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے چھوٹے پرندہ ابابیل اس کے ذریعے سے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ ان کی چوٹ میں ایک کنکر ہے، اللہ نے حکم دیا ان کے سروں پر پھینکو، مر گئے سارے۔ تو مکے والوں نے اپنا سال شروع کرا یاد دہانی کے لیے عام الفیل، 1 2 3 4 جتنے بھی چلے۔ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، پھر 40 سال کی عمر مبارک جب ہوئی تو اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا، رسول بن گئے۔ پھر رسول بننے کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، تو 40 اور 13 53 سال آپ کی زندگی کے مکے میں گزرے۔ 53 سال کی عمر میں ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی، مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ مکے والے بالکل جان کے دشمن تھے، 10 سال وہاں رہے، 53 اور 10 63 سال کی عمر میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ مسلمانوں کا کوئی سال کوئی مہینہ نہیں، باقاعدہ کوئی مہینہ نہیں۔ بعد میں تاریخ جب مرتب ہوئی، سیرت مرتب ہوئی، تو اس میں لکھتے ہیں پہلا سن 1 نبوی 2 نبوی، یہ مکے کی۔ مدینہ تشریف لے گئے تو ہجرت کے بعد کا پہلا سن، دوسرا سن، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بن گئے، 2.5 سال رہے، مسلمانوں کو کوئی سن نہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد امیر المؤمنین بنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ بڑے عجیب آدمی تھے نا، بڑے عجیب آدمی۔ اللہ ہمارے مسلمانوں کے حکمرانوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے عجیب آدمی رات کو گشت کرتے تھے نا، بھیس بدل کر۔ کوئی ایک آدمی کو ساتھ لیا، دوست یار کو، ایک گھر کے آگے سے گزرے، بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد، آدھے پونے گھنٹے کے بعد واپس آئے، پھر بچے کی رونے کی آواز آ رہی۔ میں نے کہا بچے ایسے ہوتے ہیں، باپ ساری رات روتے ہیں، ایسے ہی بچہ ہو۔ آگے چلے گئے، پھر 1 گھنٹے کے بعد وہاں سے گزرے، پھر بچہ رو رہا تھا۔ کھڑے ہو گئے، آدمی آیا ہے، کہنے لگے جی بچہ کیوں رو رہا ہے، کیا تکلیف ہے اسے؟ کہنے لگے جی کوئی تکلیف نہیں، تو پھر کیوں رو رہا ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے، ماں دودھ نہیں پلا رہی۔ عجیب بات ہے نا، ماں دودھ نہیں پلا رہی۔ ارے بھائی کیوں نہیں پلا رہی؟ اس لیے نہیں پلا رہی کہ امیر المومنین نے مدینے میں اعلان کرا ہے کہ جب بچے کا دودھ چھڑایا جائے 2 سال کی عمر میں، جب دودھ چھڑا دیا جائے اور یہ دوسری غذا کھانے لگ جائے، روٹی کھانے لگ جائے، کوئی اور چیز کھانے لگ جائے، تو ہمارے دفتر میں آ کے رپورٹ کرو، ہم بچے کا وظیفہ مقرر کریں گے۔ تو ماں یہ کہتی ہے کہ میں 2 سال سے پہلے دودھ چھڑا دوں، دوسری چیز کھانے لگ جائے گا، میں جا کے دفتر میں پیش کر دوں گی امیر المومنین کے کہ یا امیر المومنین یہ دوسری چیز کھانے لگا، وظیفہ مقرر کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنے ساتھی سے، اس کی طرف منہ کر کے، اور اپنے آپ سے خطاب کیا، اے عمر، تو نے کتنے بچوں کو رلایا ہوگا، تیری وجہ سے کتنے بچے بھوکے رہے ہوں گے۔ اور اس کے باپ سے کہا اس کی ماں سے وہ دودھ پلایا اور صبح دفتر میں آئے۔ تو یہ امیر المومنین ہے، باپ کو پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے صبح دفتر میں آئے۔ اگلے دن صبح شورا کا اجلاس بلایا، کبار صحابہ جن سے مشورے کرتے ہیں،
ایک مقرر ہے، بلایا، کہنے لگے جی میں نے پہلے قانون یہ بنایا تھا کہ بچہ 2 سال تک ماں کا دودھ پیے گا، جب ماں کا دودھ چھڑائے گی، ماں دودھ چھڑائے گی، دوسری غذا کھانے لگ جائے گا تو اس کا وظیفہ مقرر ہوگا کہ اس میں تبدیلی کرو گئی، بچے روتے ہیں، ماں جو ہے وہ دودھ نہیں پلاتی، بچوں پہ ظلم کرتی ہیں، لہذا یہ کرو جس دن بچہ پیدا ہو اسی دن سے وظیفہ مقرر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک جب نہیں سفر کر کے گئے، ایک یہودی بھیک مانگ رہا تھا۔ یہ بات یاد رکھیے، مسلمان دنیا کے ہر مذہب والے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، کیونکہ اسلام نے رحم سکھایا ہے۔ اس سے ہمارے جو عقائد میں جو ہماری دشمنی ہے وہ اپنی جگہ ہے، رحم اپنی جگہ ہے۔ ایک یہودی بھیک مانگ رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھائی بات یہ ہے کہ تجھے ہمارا وظیفہ نہیں ملتا؟ انہوں نے کہا جی ملتا ہے۔ اچھا وظیفہ ملتا ہے تو پھر بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی کیا کروں، جتنا وظیفہ ملتا ہے وہ تو گھر میں خرچ ہو جاتا ہے، تو میرے اوپر تو جزیہ بھی تو ہے نا، غیر مسلموں پر اسلامی حکومت ہو تو ایک ٹیکس لگتا ہے جزیہ کے نام سے۔ تو اب میرا سال پورا ہو رہا ہے، تو اب جب سال پورا ہو رہا ہے تو میں جزیہ کہاں سے دوں گا؟ تو چند دن بھیک مانگتا ہوں، وہ پورے کر کے پھر جزیہ دوں گا۔ بوڑھا آدمی تھا، بوڑھا بالکل۔ نے کہا اچھا کل دفتر میں آنا۔ پھر شورا کا اجلاس بلایا اور شورا کے اجلاس میں دوبارہ قانون کو بدلا کہ ہم نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ہر غیر مسلم جزیہ دے گا، نہیں، اس کو بدلو، یہ لکھو قانون یہ بناؤ کہ ایسا غیر مسلم جو کمانے کے قابل ہو وہ جزیہ دے گا، جب کمانے کے قابل نہیں ہوگا تو جزیہ معاف ہو جائے گا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، انہوں نے شورا کا اجلاس بلایا اپنے زمانے خلافت میں، اور وہ اجلاس بلانے کی وجہ یہ ہوئی کہ ہدایات لکھتے ہیں، فرمان لکھتے ہیں، گورنروں کے پاس جاتا ہے۔ ایک گورنر نے یہ کہہ دیا کہ بات یہ کہ بعض اوقات آپ کے فرمان کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کب کا لکھا ہوا ہے، تو کیا ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ آپ کوئی تاریخ لکھا کریں؟ اس پر اجلاس بلایا کہ بھی مسلمانوں کا 1 سال ہونا چاہیے۔ کسی نے مشورہ دیا بالکل ہونا چاہیے، اس کی ابتدا کی جائے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس وقت سے ابتدا کی جائے۔ کسی نے کہا نہیں، اس کی ابتدا اس وقت سے کی جائے جب آپ نبی اور رسول بنائے گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خسر محترم ہیں، حضرت علی کی بیٹی حضرت عمر کے گھر میں بیوی ہے، داماد ہیں حضرت عمر علی کے، اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بہنوئی ہیں، سگے بہنوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ ہے۔ حضرت علی نے عرض کیا یا امیر المومنین، اسلامی سال مقرر کیا جائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت سے۔ سفر ہجرت شروع ہوا تھا ربیع الاول کے مہینے میں۔ حضرت عمر کو بڑی رائے پسند آئی، حضرت عمر نے اس میں اتنا اضافہ کیا کہ بجائے ربیع الاول کے 2 مہینے اور پہلے لے کر جایا، محرم سے شروع کیا۔ کیوں؟ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، خط و کتابت ایسی نہیں ہوتی تھی جیسے ایک زمانے تک بہت اچھی طرح ہوتی رہی، اب تو وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ یہ بدبخت موبائل نے سب ختم کر دیا۔ اپنے خط میں ایک آدمی اپنی ضمیر کی بات، اپنے دل کی بات کھل کے لکھتا تھا، موبائل میں نہیں ہو سکتا۔ پرانے زمانے کے کسی کے خطوط پڑھیں تو ساری بات سمجھ میں آ جاتی تھی۔ نہ ریل گاڑی کا تھا، نہ ٹریفک تھی، نہ ہوائی جہاز تھے، کیسے ہوگا؟ محرم سے شروع کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محرم سے پہلے ذی الحجہ کے مہینے میں ایک ایسا عظیم الشان اجتماع مسلمانوں کا ہوتا ہے جس کو حج کہا جاتا ہے، جو اس سال یہودی وبا کی نظر ہو گیا۔
اللہ رب العزت پھر وہ وقت لائے کہ وہاں کی رونقیں بحال ہوں، اور ان یہودی صفت مسلمان جو ہیں اللہ ان سے چھٹکارا نصیب فرمائے پوری دنیا کے اسلامی ملکوں۔ حج ہوتا ہے، حج میں دنیا سے مسلمان آتے ہیں، وہاں جمع ہوتے ہیں، ہم اعلان کریں گے ہمارا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے، اور محرم سے شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے۔ حجاج کرام کو معلوم ہو جائے گا، یہ جب حج کر کے منتشر ہوں گے، اپنے اپنے علاقوں میں جائیں گے، سارے مسلمانوں کو پتہ چل جائے گا کیسا رسائل کا ذریعہ تھا، بہترین معتبر ترین یہی ہوا۔ اسلامی سال شروع ہوا ہجرت کے سفر سے شروع ہوا، پیچھے گئے واپس، اور محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 12 مہینے اسی ترتیب کے ساتھ۔ یہ ترتیب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں مرتب کی، یہ ترتیب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مرتب فرمائی، یہ حضور علیہ السلام کے تشریف لانے سے بھی پہلے عربوں میں یہ مہینے رائج تھے، سن نہیں تھا، مہینے اسی طرح تھے، محرم سے شروع ہوتے تھے اور آخری 12 ذی الحجہ کا مہینہ، اسی ترتیب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا۔ تو اس اعلان کے مطابق اسلامی سال اس رائج ہوا، آج ہمارا نیا اسلامی سال شروع ہوا نا، پہلا دن ہے اتفاق سے، محرم کی پہلی تاریخ ہے نا، اور سن ہوا ہے 1442، میں نے عرض کیا ہجرت سے شروع ہوا۔ یہ کس بات کی یاد دلا رہا ہے؟ جیسے 2020 اس بات کی یاد دلا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، کتنے سال ہو گئے؟ اب 1442 اس بات کی یاد دلا رہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی تھی اس کو 1442 سال ہو گئے۔ ہمیں اپنی تاریخ یاد ہونی چاہیے نا، مسلمان تو ہیں، بڑا نام لگاتے ہیں نا ہم اور آپ اپنے کلچر کا، اسلامی کلچر بھولے رہے ہیں۔ فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ اسلامی سال، سن، اسلامی مہینہ، اسلامی تاریخ اگر کسی کو یاد نہ ہو، ایک گھر میں ایک آدمی کو بھی یاد نہ ہو، سارے گھر والے گناہگار ہوں گے، فرض کفایہ ہے، اس کا یاد رکھنا، فرض کفایہ، ہمیں یاد نہیں، ہم نے بالکل چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، آپ دنیا کی امور کے لیے عیسوی سن اختیار کرتے ہیں، تو آپ کا جو اپنے نبی کی نسبت سے جو سن ہے اس کو بھولے ہوئے، جس کو لکھنے لکھانے کا اللہ نے ذوق دیا ہو، تو جہاں وہ اپنا کچھ لکھا کرے تو دونوں تاریخیں لکھا کرے۔ ڈائری جو لکھتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں ڈائریاں لکھتے ہیں، کسی کو یہ بیماری لگ جائے، بہت بہترین ذوق ہے یہ، ایسی بہترین بیماری اللہ سب کو عطا فرمائے، سب لکھے نا کہ آج کیا ہوا، میرے فلاں رشتہ دار کے ساتھ کیا ہوا، تاریخ ہے یہ، دونوں تاریخیں لکھیں۔ آپ کے ہر ایک کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، تو شادیوں کے جو کارڈ چھپتے ہیں اس میں دونوں تاریخیں لکھنی چاہیے، سب چیز یاد رہے گی۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے اپنے کلچر کو یاد رکھیے، ہمارا کلچر کیا ہے، ہماری تاریخ کیا ہے، یاد ہونی چاہیے۔ نہیں یاد ہوگی، کسی کو بھی یاد نہیں ہوگی، سارے گناہگار ہوں گے۔ جیسے جنازے کی نماز میں سب شریک نہ ہوں، سارے گناہگار ہوں گے، کوئی ایک شریک ہو جائے، گھر کا آدمی، محلے کا آدمی، اس محلے والوں پر سے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ یہ سال شروع ہوا ہے، اللہ رب العزت اس سال کو میرے لیے، آپ کے لیے، پوری دنیا کے اسلامی ملکوں کے لیے اور پوری دنیا کے اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کے لیے اور وہاں کی رعایا کے لیے، پوری دنیا جہاں پر غیر مسلموں کی حکومت ہے، وہاں بھی مسلمان آباد ہیں، اللہ سب کے لیے مبارک فرمائے۔ اللہ اس کی خیر و برکتیں ہم سب پر برسائے
اور ہمارے تو فیض اللہ رب العزت غیر مسلموں کو بھی اس کی خیر و برکت نصیب فرمائے۔ خیر و برکت میں کئی چیز ہو سکتی ہے نا بھائی، ایک تو یہ کہ اللہ ان کو اسلام کی طرف راغب کرتا ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ ہمیں دنیاوی ضرورت پوری کر رہا ہے، اللہ ان کی بھی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ ہمارے اوپر کوئی آفت اجتماعی طور پر آئی ہو جہاں ہم سے دور ہو، اللہ ان سے بھی دور فرمائے، ان کے لیے بھی دعا کیا کیجیے، غیر مسلموں کے لیے بھی دعا کیا کیجیے، وہ بھی انسان ہے۔ یہ تو ہے سال کی بات، اس کی مبارکباد سب مستحق، اور جہاں اس کی خیر و برکتیں ملیں، اللہ رب العزت اس نئے سال میں ہمارے اوپر سے آفتیں دور فرما دے، عذاب کو دور، پرسوں زلزلہ ہے،